میری کل کی استغفار کی ویڈیو دیکھ کر میری ایک بہن نے اپنے استغفار کا میریکل شیئر کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے میری یہ سٹوری اپنے چینل پہ شیئر کر دیجئے تاکہ سننے والوں کو اس سے بھی موٹیویشن ملے, اس سے بھی فائدہ ہو اور وہ بھی اس طرح سے استغفار پڑھیں جیسے میں نے پڑھا. اچھا, اس ویڈیو میں آپ کو جو چیزیں بتاؤں گی یہ وہ چیزیں ہیں جو میری اس بہن نے مجھے شیئر کی ہیں, اور انہوں نے مجھے جس طرح سے بتایا میں اسی طرح ہی کوشش کروں گی کہ آپ کو بتا سکوں, اور جو فائدہ انہیں اس سے حاصل ہوا وہ بھی آپ لوگ سنیں گے. اور اب میں بھی حیران رہ گئی تھی سن کے, آپ لوگ بھی یقیناً اس سے حیران ہو جائیں گے, لیکن حیرانگی کی بات نہیں ہے. یہ میرے اللہ تعالیٰ کہ وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ لوگوں پہ کرم ہے, ہم پہ کرم ہے, مجھ پہ کرم ہے جو استغفار کے وسیلے میں مل جاتے ہیں. اچھا, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے درود پاک بھی پڑھا, اور کس طرح سے پڑھا, کتنا پڑھا اور کتنا استغفار پڑھا, یہ سب چیزیں میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن اس سے پہلے اگر چینل پہ نئے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا, اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر لازمی کیا کریں. استغفار والی ویڈیو خاص طور پہ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ اس سے میرے آپ کے علاوہ کسی اور کو بھی فائدہ ہو سکے. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ جی, میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. دیکھیں, انسان کی زندگی میں نا اولاد بہت خوبصورت چیز ہے اور اولاد کی بڑی اہمیت ہے. یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس نہیں ہے. میں اولاد ہمیشہ کہتی ہوں. ایک چیز یاد رکھیے گا, میں نے ایک جگہ پہ یہ بات سنی تھی اور مجھے بہت اچھی لگی تھی. عورت کے لیے نا اولاد اولاد ہوتی ہے, مرد کے لیے بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے. لیکن بہرحال ہمیں اولاد کی صورت میں اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت یا رحمت عطا کرے اس کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اور بے شک اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, وہ جس کو چاہے بیٹے دے, جسے چاہے بیٹیاں دے, جسے چاہے دونوں دے. میرے رب کا کرم ہوتا ہے انسان پہ, اور اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں کسی دشمن کو بھی اس نعمت سے محروم نہ رکھے. اللہ تعالیٰ سب کی جھولیاں بھرے, سب کو اولاد کی نعمت عطا کرے, آمین یا رب العالمین. اچھا, اب بات بھی ان میری بہن کی جنہوں نے مجھے سٹوری شیئر کی کچھ اسی حوالے سے ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ میری شادی کو تقریباً 3 سال ہو گئے تھے اور اولاد نہیں تھی. تو کہتی ہیں اب آپ کو پتا ہے سوشل پریشر تو ایک طرف, لیکن کہتی ہیں میں خود بھی مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی تھی. جب کوئی کہتی ہیں بے شک کوئی, دیکھیں ہمارے معاشرے میں نا ایک بڑا معاشرتی رویہ یا آپ اس کو کہہ لیں کہ جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی نا, ہر آنے والا انسان نا اس سے اسی کے بارے میں سوال کر رہا ہوتا ہے. اور بہت سی چیزیں جس میں اولاد بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس میں کچھ کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. لیکن بہرحال پوچھنے والے پوچھتے ہیں, اور یہ چیز جو ہوتی ہے نا انسان کو جذباتی طور پہ بہت کمزور کر دیتی ہے. تو کہتی ہیں اسی طرح سے ہی تھا, ہر بندہ پوچھ رہا ہوتا تھا جی کہ آپ لوگ پلان نہیں کر رہے, کیا ایشو ہے, کیا مسئلہ ہے. تو کہتی ہیں میں نے ڈاکٹرز کو چیک کرایا, اور ڈاکٹرز نے چیک کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ کی جو رپورٹس ہیں نا وہ کچھ خاص تسلی بخش نہیں ہے, اور آپ کنسیو کر لیں اس کے تقریباً 50% ہی چانسز ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہیں. تو کہتی ہے اس صورتحال میں نا میں بہت پریشان تھی, اور میرے ہسبینڈ بھی بہت زیادہ پریشان تھے ظاہر. اور کہتی مجھے حالانکہ میرے ان لاز بہت اچھے ہیں, ان کی طرف سے الحمدللہ مجھے کوئی ایشو نہیں تھا اور کوئی پریشر نہیں تھا ان کی طرف سے. وہ بس مجھے یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا جب تمہیں دے گا, جب وہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ضرور دے گا, تو پریشان نہ ہو. لیکن کہتی ہیں بہرحال مجھے خود ایک ٹینشن تھی, ایک پریشانی ہوتی ہے, عورت کو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کہتی ہے میں بہت پریشان تھی, اور اسی صورتحال میں کہتی ہیں 3 سال گزر گئے تھے. تو کہتی ہیں ایک دفعہ اسی طرح سے ہی میں انسٹاگرام پہ کوئی پیج ہے, اور کہنے لگی وہاں پر نا استغفار کے لوگوں نے اپنے اس میں سٹوریز شیئر کی تھی کس طرح سے انہیں استغفار سے فائدہ ہوا. تو کہنے لگی وہاں پر میں نے ایک سٹوری دیکھی اور انہوں نے کہا جی کہ میرے یہاں اولاد نہیں تھی اور میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا. تو کہتی میں نے پھر اس کو کمپلیٹ جا کے واچ کیا, اور میں نے بھی اس طرح سے پڑھنا شروع کر دیا. تو کہتی ہیں پھر میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا, اور میں نے پڑھا 7000 بار ڈیلی. اب یہ دیکھیں 7000 دیکھنے میں نا یا سننے میں آپ کو بہت زیادہ لگ رہا ہے, لیکن وہ کہتی ہیں جب انسان کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے نا, اور انسان کو یہ ہوتا ہے کہ بس میں نے جو ہے نا یہ چیز حاصل کرنی ہے, میں نے اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے, تو پھر اس کے لیے 7000 بار بھی کوئی زیادہ نہیں ہے. اور 7000 میں بھی وہ کہتی ہیں میں نے سب سے چھوٹا استغفار یعنی استغفر اللہ پڑھا, اور ساتھ ساتھ اس کے میں نے درود ابراہیمی پڑھا. اچھا, درود ابراہیمی جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہے, تو وہ کہنے لگی درود ابراہیمی میں نے 100 دفعہ یعنی ایک تسبیح روزانہ اور 7000 بار میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا. اچھا, وہ اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ میں تہجد بھی پڑھنا شروع ہو گئی. دیکھیں تہجد جو ہوتی ہے نا وہ بڑی خوبصورت عبادت ہوتی ہے, بڑی پیاری عبادت ہے, بڑی اللہ کی لاڈلی عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تہجد پڑھنے کی بھی. تو کہتی ہیں میں نے سٹارٹ اس طرح کرنا ہوتا تھا کہ میں تہجد کے بعد سے سٹارٹ کرتی تھی, اور اس کے بعد میں ہر نماز پہ اس کو میں نے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا, اور 7000 بار میں ڈیلی کر لیتی تھی. تو کہہ لیں گی تہجد کا ٹائم نا بڑا پیارا ٹائم ہوتا ہے, مجھے بڑا سکون آتا تھا اس وقت پڑھتے ہوئے. تو تہجد کے بعد میں 2000 بار, اس کے بعد ہر نماز کے بعد 1000 بار تسبیح کرتی
کرتی تھی تو اس طرح میرا 7,000 مکمل ہو جاتا تھا. تو کہنے لگی آپ ہی یہ دیکھیے کہ 7,000 بار یہ اور ایک تسبیح درود ابراہیمی کی یہ میں نے ڈیلی کرنا شروع کی. کہتی ہیں 3 مہینے نا میں نے تقریباً 3 مہینے پورے تو شاید نہیں ہوں گے، میں نے ریگولر لگاتار یہ کی. اور اچھا اب یہاں پر نا ایک سوال آپ لوگوں کو اور بہت زیادہ آتا ہے کہ پیریڈز کے دوران پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھلا استغفار جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ لیں. یہ وہ سوال ہے جو مجھے بہت بار آتا ہے، میں اس کا اکثر آنسر کرتی ہوں. آج کی ویڈیو میں پھر اس کا آنسر کر رہی ہوں. تو وہ کہنے لگی میں نے اس میں کچھ مطلب ایسا نہیں اپنی طرف سے چھوڑا، بس کہتی میرا دل جو ہے نا وہ ہر وقت خود بخود اس کی طرف مائل ہو گیا. میں پڑھتی گئی، میں نے 7,000 بار پڑھنا شروع کیا. اور وہ کہتی ہیں کہ ابھی 3 مہینے میں نے پڑھا تقریباً، اور کہتی ہیں کہ چوتھے مہینے نا ایسا ہوا کہ مجھے ایسا لگا کہ کچھ میرے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو یہ ایک چیز نا عورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے کہ اس کو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ اس کو پتہ لگنا شروع ہو جاتی ہیں. کہنے لگی مجھے ایسا لگا کہ کچھ تبدیلی ہے. کہنے لگی میں نے ویٹ کیا اور اسپیسیفک ڈیز کا، اور کہنے اس کے بعد میں نے جب جا کے ٹیسٹ کرایا تو کہتی وہ ٹیسٹ میرا پازیٹیو آیا، میں نے کنسیو کر لیا. کہتی ہیں ڈاکٹر جو تھی میری جن سے میرا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا یا ہوا تھا پہلے بھی، کہنے لگی وہ ڈاکٹر خود بڑا حیران ہوئی. کہنے لگی 50% کا مطلب یہ تھا کہ مجھے خود امید نہیں تھی کہ یہ اتنی جلدی ہو جائے گا، کیونکہ میں تمہیں 50% کہا تھا، میں نے تمہیں بتایا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ تم کنسیو کر لو گی، لیکن جس طرح سے تم نے کر لیا وہ میریکل ہے. تو کہنے کی میں نے انہیں بتایا کہ جی میں اس طرح استغفار میں. ڈاکٹر کہتی بہت خوش ہوئی. اچھا اب آگے سٹوری سنیں. وہ کہنے لگی میں نے اس کو چھوڑا نہیں. ٹھیک ہے، کہنے لگی اچھا پہلا میرا الٹرا ساؤنڈ ہوا، اور اس میں آپ کو پتا ہے جو میری اس وقت بہنیں سن رہی ہیں میرڈ میں بہنیں، ان کو پتا ہوگا کہ اس میں ایک سیک نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. کہنے لگی وہ سیک نظر آنا شروع ہو گئی اور میں نے کنسیو کر لیا الحمدللہ، میں بڑے خوش ہوں. کہنے لگی جب سیکنڈ الٹرا ساؤنڈ میں گئی تو ڈاکٹر خود اتنی حیران، کہنے لگی یہ تو ٹوئنز ہیں. اور کہنے لگی وہ اس وقت ٹائنی سیک تھی، دوسری شاید کچھ اس طرح سے تھا، وہ پراپر اس وقت ویزیبل نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہ تو 2 سیکس ہیں اور ماشاء اللہ آپ کے یہاں ٹوئنز ہیں. تو کہنے لگی میں تو اتنی حیران ہوئی، اور میں نے کہا یہ جو کچھ ہوا ہے نا یہ سب اسی استغفار کے کمال ہے، اسی کا کرشمہ ہے. اور کہنے لگی وہ دن اور آج کا دن، کہتی میرا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، میں صرف استغفار پڑھتی ہوں، الحمدللہ میری دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی، میرے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے. اور اب ماشاءاللہ کہتی ہیں میری یہ سٹوری انہوں نے سنائی. کہنے لگی میرے ٹوئنز بیٹے ہوئے اس پریگنینسی میں، فرسٹ ہوئے اور اس کے بعد بھی ان کی ایک بیٹی بھی ہے. تو کہنے لگی الحمدللہ میری فیملی کمپلیٹ ہو گئی اور میں بہت خوش ہوں. اور میں ہر ایک کو جو مجھے ملتا ہے، جو کوئی اپنا کوئی مسئلہ بتاتا ہے، میں اسے استغفار کا ضرور کہتی ہوں کہ استغفار ضرور پڑھیں. اور کہنے لگی آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو میں لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ کسی کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے وہ استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لے اور پھر دیکھے کہ کس طرح سے ان کے مسائل حل ہوتے ہیں. اچھا یہ تو سٹوری ہوگی ان بہن کی جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کی. اب میں آپ لوگوں کی کوسچنس کے کچھ کے آنسر کر دوں. ایک کوسچن مجھے ابھی ریسنٹلی آیا ہوا تھا، ان آپی نے پوچھا کہ جی بچوں کی تعلیم کے لیے میں استغفار پڑھ سکتی ہوں، بچوں کے اچھے گریڈز کے لیے، اچھے ریزلٹس کے لیے؟ بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں. تو دیکھیں میں یہ بات اکثر کہتی ہوں کہ چھوٹی سے چھوٹی مشکل، چھوٹی سے چھوٹی پریشانی، جو آپ کو لگتا ہے، جو چیز آپ کو لگتی ہے کہ یہ چیز میرے لیے مشکل ہے، یہ چیز مجھے پریشان کر رہی ہے، اس کے لیے آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو بچوں کی کامیابی کے لیے بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں، جاب کے لیے پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کسی جگہ اپنے ایڈمیشن کروانا ہے بچے کا کسی اچھے انسٹیٹیوشن میں، آپ کو لگ رہا ہے مشکل ہے، آپ اس کے لیے پڑھنا شروع کر دیں. کسی بھی کام کے لیے پڑھ لیں. دیکھیں بات وہی ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جانا تو اس کے لیے بھی اپنے اللہ سے دعا کریں. تو یہ تو اللہ سے دعا ہے، یہ تو گناہوں کی معافی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. تو گناہ گار تو ہم ہیں ہی، ہم تو بہت گناہ گار لوگ ہیں، ہم تو پتہ نہیں دن میں کتنے گناہ کر جاتے ہیں جو جانے انجانے میں پتہ ہی نہیں ہوتا. سب سے بڑی چیز ہے دل آزاری، ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں کی دل آزاری دن میں کر جاتے ہیں. ہمارے الفاظ جو منہ سے نکلتے ہیں اس میں پتہ نہیں کون سے ایسے لفظ ہوتے ہیں جو کسی دوسرے کو جا کے برے لگ جائیں، کسی کے دل پہ لگ جائیں اور اس کو وہ چیز بری لگ جائے. سو کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی، سب کا حل صرف ایک ہے استغفار. استغفر اللہ کر لیجئے اور پھر دیکھیں مسائل اور پریشانیاں کیسے دور بھاگتی ہیں. آپ کی دعاؤں میں اثر آنا شروع ہو جائے گا. دعاؤں میں اثر آتا ہے نا تو ہر چیز ملنا شروع ہو جاتی ہے، پھر دعائیں قبولیت کے درجے پہ جانا شروع ہو جاتی ہیں. دعائیں قبول کرانی ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا شروع کر دیجئے. اور استغفار کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ زبان سے استغفار کریں، اس کا مطلب ہے کہ آپ دل سے اپنے گناہوں پہ نادم ہیں، آپ شرمندہ ہیں، آپ گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اور میں کوشش یہ کروں کہ میں وہ گناہ جو مجھ سے ہو رہے ہیں، سرزد ہو چکے ہیں یا میں ابھی بھی کر رہا ہوں، وہ مجھ سے آئندہ نہ ہوں. تو یہ چیزیں ہیں. اور بس اپنے روز کے معمولات پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں اور خود کو بہتر بنانے کے لیے نا
تھوڑا سا کام آپ کو خود ہی کرنا ہے، اور جہاں دیکھیں کہ جس جگہ پہ آپ سے کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ پریشانی آ رہی ہیں، وہ غلطیاں کرنا چھوڑ دیں۔ میں تو کہتی ہوں اپنی زندگی میں خود کو اتنا مصروف کر لیں کہ بہت سی غلطیوں کی گنجائش ہی نہ رہے۔ جب ہم تھوڑے فارغ ہوتے ہیں نا تو پھر ہم وہاں پر بہت غلطیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو مصروف کر لیں کسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں، کسی اچھے کام کی طرف، اور جب آپ کسی اچھے کام میں لگ جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اور سب سے اچھا کام یہ ہے جی خدمت خلق کرنا، اور لوگوں کی خدمت کرنے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے سے کریں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، بہت اچھی بات ہے، اس سے کیجیے، نہیں ہے تو اچھی بات ہی کوئی کر لیجئے، کسی کو اچھی بات بتا دینا، کسی سے اچھی بات کر لینا، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا بہت بڑی نعمت ہے آج کل کے دور میں۔ سو لوگوں کے ساتھ اچھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔